जो मुज़ाकरात की कोशिश है ना, ये NRO मांग रहे हैं PDM से, जो इंशाअल्लाह ताला इनको नहीं मिलेगा। अगर इन चोरों को किसी हुकूमत ने NRO दिया तो वो इतनी बड़ी इस मुल्क से गद्दारी करेगा कि दुश्मन वो काम नहीं करेगा जो वो हुकूमत करेगी इनको चोरी को माफ करके। पूरे पाकिस्तान गैर महसूस किरदार नजर आ रहे थे और अब पूरे पाकिस्तान को ये भी नजर आ रहा है कि जो गैर महसूस किरदार हैं वो पीछे हट रहे हैं। फौज को कहते हैं कि अगर आर्मी चीफ इलेक्टेड हुकूमत को नहीं गिराता तो फौज उसको हटा दे, यानी मुल्क में फौज को कह रहे हैं कि मिलिट्री कू करो। 2.5 साल 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों से खेलने के बाद कहता है मुझे हुकूमत चलानी नहीं आती। 1 घंटे का दोनों ने काम नहीं किया जिंदगी में, 1 घंटे की कमाई नहीं की, तो वो मुल्क चलाने जा रहे हैं। 160 जो हमारे MPs हैं उसमें से 159 इस्तीफे मुझे मौसूल हो गए। नेशनल असेंबली के भी 95% इस्तीफे मुझे मौसूल हो गए। अगर इन्होंने इस्तीफे लिए, मेरी आज पेशेंट को ही सुन लें कि इनके फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू सवाल। मैं हूं आपके साथ फराज अहमद। नाजरीन, आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये पेशगोई की है कि जिस दिन अपोजिशन ने असम्बलियों से इस्तीफे दिए उस दिन उनकी जमातों में फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे। वज़ीर आज़म को ये यकीन है कि जिन अरकान असम्बली ने पार्लियामेंट में आने के लिए 10 से 15 करोड़ रुपए लगाए हैं वो इनके कहने पर कभी इस्तीफे नहीं दे सकेंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये महज वज़ीर आज़म की अपनी पेशगोई है या इसमें हुकूमती मनसूबाबंदी का भी कोई अंसर शामिल है, क्योंकि JUI में इस्तीफों के ऐलान से कबल ही तत्हीर यानी टूट फूट का अमल शुरू हो चुका है। नून लीग हमेशा की तरह मफामत और मज़ाहमत के गोल चक्कर में घूम रही है। अब रहा सवाल पीपल्स पार्टी का, तो सवाल ये है कि उन्हें आज तक 1985 के बॉयकॉट का ही अफसोस है। अगर ऐसा है तो फिर अपोजिशन की मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का आखिर मकसद है क्या? वज़ीर आज़म ने इसका जवाब भी दिया है और ये कहा है कि अपोजिशन का एक ही टारगेट है और वो है दबाव डालकर ब्लैकमेलिंग के जरिए हुकूमत से NRO का हुसूल, जो किसी तरह से उन्हें नहीं मिलने वाला। और दूसरी जानिब सेनेट इंतखाबात और ज़िमनी इलेक्शन को लेकर भी अपोजिशन अब हाम का शिकार दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी ने तो मैदान खाली छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है, जबकि नून लीग की अक्सरियत बॉयकॉट की हामी है। इन इख्तलाफात, अबहाम और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कल बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पर लाड़काना में अपोजिशन का एक इंतहाई अहम इज्तिमा होने जा रहा है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने शिरकत से माजरत कर ली है। अब क्या मौलाना की अदम शिरकत की वजह पीपल्स पार्टी और JUI में बढ़ते हुए फासले हैं? इन्हीं तमाम तर इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं अख्तर खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग से इनका ताल्लुक है, और सेनेटर ससी पुलेजो रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा रहनुमा JUI फे मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं हुमायूं साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। हुमायूं अख्तर साहब, ये बता दीजिएगा कि आपकी इत्तेहादी जमात काफ लीग पहले ही डायलॉग की बात करती है, फंक्शनल लीग बार बार कोशिशें कर रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि शुरू से इमरान खान ये बात कर रहे हैं कि कोई NRO नहीं देना, कोई बात नहीं होगी, कोई मज़ाकरात नहीं होंगे। अब ये सीधी सादी बात आपके इत्तेहादियों की समझ क्यों नहीं आ रही? ये बदल बदल कर मफामत की बातें कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? देखिए, बोल तो मैं गुजारिश करूं जी कि जब से 20 सितंबर से ये PDM की सिलसिला शुरू हुआ तो हमने तो तब भी कहा था कि जो पिछले साल का मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक्सपीरियंस था, जो इनके साथी इनको छोड़ गए और गलत वादे किए, जब ये पहुंचे डी चौक पे तो अपनी अपनी तकरीरें करके पीछे कोई भी नहीं खड़ा था, तो हमें मालूम था कि अब भी इस बार भी इनके इंटरेस्ट जो हैं वो डाइवर्जिंग हैं। हमें मालूम था नंबर 1 कि जो कुछ PDM के पार्टियों का बयानिया है जो कि फौज को डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं शख्सियत का नाम लेके, जबकि फौज इख्तिदार में भी नहीं है, GHQ में बैठी है, अंदरूनी का मुकाबला कर रही है, तो इसमें इसकी अवाम में कोई ट्रैक्शन नहीं होगी। इसके कुछ लीडरों को शायद फायदा हो जाए लेकिन अवाम में ट्रैक्शन नहीं होगी। और वो आपने देख लिया कि लाहौर का जलसा में अवाम बाहर निकली। एक और वजह हमने पहले दिन से कही है कि नून लीग के अंदर बड़े सीरियस दराड़े हैं और बिल्कुल मरियम की और शहबाज शरीफ की एक ग्रुपिंग है, क्योंकि आप शहबाज शरीफ का कंट्रोल रहा साल आपने उसके नतीजे ये मीनार पाकिस्तान के जलसे में देख लिए।
اب آپ نے ہمیں یہ بھی کہا تھا کہ پیپل پارٹی کبھی ریزائن نہیں کرے گی، وہ نہیں کرے گی، آپ دیکھ لیں گے. اور اب باتیں ہو رہی ہیں رانا ثناء اللہ کہ اپریل سے اکتوبر تک کے کو پروگرام بن رہے ہیں. ہماری لیکن نظر ہمایوں میں یہ صاحب جو اس طرح کے یہ تحت آخری ہیں یا فکرہ جی آخری فکرہ ہماری نظر میں پی ڈی ایم کی یہ مہم جو ہے اس میں جو بھی سٹیم تھی وہ ختم ہو چکی ہے. ہاں آپ نے بیسک سوال پوچھا جی کہ مذاکرات، ہم مذاکرات کے لیے 100 بار بیٹھیں گے، لیکن وہ یہ نہ ہو کہ وہ نیب آرڈیننس کی جو مذاکرات تھیں اس میں ایک 34 نکات کا پلندہ آ گیا کہ یہ سب کر لیں. بنیادی طور پہ وہ ایک این آر او کی ریکویسٹ تھی. یہ ہم نہیں کریں گے. اپنی ذاتی چیزیں باہر نکالیں، جو ملک کی اجتماعی مفاد کی چیزیں ان سے ہم مذاکرات کو تیار ہیں. لیکن اس بات سے اختلاف نظر آ رہا ہے نا، آپ کے اتحادی جماعتیں جو ہیں آپ کے ساتھ وہ اس چیز پر کھڑی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وہ کی بات کرتی ہیں، وہ تو نرمی کی بات کرتی ہیں، قاف لیگ کی بات کر رہے ہیں، فنکشنل لیگ کی بات کر رہے ہیں. فنکشنل لیگ تو کنونس کر رہی ہے جا کے شہباز شریف صاحب کو، جو کہ انہوں نے فنکشنل لیگ کے محمد علی دورانی صاحب کے مطابق وہ رضامند ہے ڈائلاگ پہ. جیسے کہ میں نے کہا رضامند پہ ڈائلاگ پہ ہم بھی رضامند ہیں. ہماری اتحادی جماعتیں یہ نہیں کہتی کہ ان کو این آر او دے دیں اور پھر اس کے بعد جو ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم پارلیمانی جمہوریت کو مضبوط بنانے، ملک کو مضبوط بنانے کے لیے ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں. کچھ پارٹیز کے لیڈران کے ذاتی جو مسائل ہیں ان کے لیے این آر او دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی ہمارے اتحادی جماعتوں کا بھی ہوا. ٹھیک ہے ہمارے صاحب، خان صاحب ایک جملہ بار بار کہتے ہیں کہ اگر این آر او دیا تو یہ ملک سے غداری کے مترادف ہوگا. اب اپنی پوزیشن تو وہ کلیئر کر چکے ہیں کہ این آر او نہیں دیا جائے گا، تو پھر انہیں خدشہ کس سے ہے کہ اگر کسی نے این آر او دیا تو یہ غداری سے اسے لنک کیا جا رہا ہے، تو انہیں کسی اور سے خدشہ ہے، یہ معاملہ کسی اور کی طرف سے ہوتا انہیں دکھائی دے رہا ہے؟ اور ہو نہیں سکتا، کیونکہ این آر او کا مطلب بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ملک کے جو قوانین ہیں ان کے برعکس ایک اسپیشل آرڈیننس نکالا جائے یا ایک نیا قانون پارلیمنٹ میں پاس کیا جائے جس سے ان قوانین کے مطابق ان کو جو سزائیں ملیں یا جو ان کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں وہ نل اینڈ وائڈ ہو. ایک دفعہ یہ آرڈیننس نکلا تھا ایمرجنسی کے تحت، پرویز مشرف صاحب نے نکالا تھا، جس کو افتخار محمد چودھری کے سپریم کورٹ نے نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا تھا. اور دوسری جو این آر او پاکستان کی تاریخ کا ہے وہ جو نواز شریف صاحب نے پرویز مشرف صاحب سے لیا 2000 میں یا 2001 میں. یہ 2 این آر اوز کی ہم صرف جو این آر او دے سکتی ہے آرڈیننس کے ذریعے یا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے وہ حکومت وقت دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب حکومت کا یہ موقف ہے کہ اپوزیشن ان سے این آر او مانگ رہی ہے، اور اپوزیشن کی اگر بات کی جائے تو میاں صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے آج جس میں ٹریک 2 ڈائلاگ کو مکمل طور پر انہوں نے رد کیا. ساتھ ہی انہوں نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ حکومت کو لانے والے، عمران خان کو لانے والے ان سے اب این آر او مانگ رہے ہیں. اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ نون لیگ کے رہنما علی گوہر صاحب موجود ہیں. علی صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب بار بار اداروں کو کیوں انوالو کر دیتے ہیں؟ آج کے ٹویٹ میں بھی انہوں نے انڈائریکٹلی اداروں کو ہی ہٹ کیا ہے کہ اس کو لانے والے جو ہیں ان کو اب وہ این آر او مانگ رہے ہیں ہم سے. تو یہ بتا دیجیے گا کہ کیا عمران خان یہ بات درست کہتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ اداروں کو ہٹ کر کے مارشل لا لگوا کے حکومت کا خاتمہ چاہتی ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب تو بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، ان کی باتوں کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے. وہ تو 2.5 سال کے بعد آ کر اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو بالکل ٹریننگ نہیں دی گئی اور میں ٹرینڈ نہیں تھا. تو زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر یہ گورنمنٹ لینے سے پہلے کوئی 6 مہینے کا کول اکیڈمی میں لگا لیتے تو یہ ٹرینڈ بھی ہو جاتے. گزارش یہ ہے کہ ابھی ہمایوں صاحب جو باتیں کر رہے تھے کہ ان کی فیملی میں دراڑیں ہیں، ہمایوں صاحب کو پتہ ہے، یہ خود بھی نون لیگ میں رہے ہیں. یہ 30 سال سے ہم تو یہ باتیں سن رہے ہیں لیکن ہمیں تو کبھی وہ دراڑ کوئی نظر نہیں آئی. میاں شہباز شریف صاحب کے اوپر کئی دفعہ یہ کوشش کی گئی، ورکنگ کی گئی کہ وہ اپنے بھائی سے الگ ہو جائیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے بھائی کا ساتھ دیا اور سیاست میں اپنے بھائی کی جو قیادت ہے وہ اس کو ہمیشہ تسلیم کیا. اور جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے تو آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم میں وہ جماعتیں شامل ہیں کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، ان کے الگ الگ مینیفیسٹوز ہیں اور وہ الگ الگ پلیٹ فارم سے آپس میں الیکشن لڑ کے آئی ہیں، لیکن ایک ایجنڈے پر سب متفق ہیں
کہ اس جو کہ مطلب ہے کہ یہ آر ٹی ایس کی پیداوار دھاندلی کے ذریعے حکومت مارد وجود میں آئی اور پاکستان پر مسلط کر دی گئی، اس حکومت کو گھر جانا چاہیے. ہمیں کسی سے این آر او نہیں چاہیے. این آر او ان کو چاہیے جو پیغام لے کر آ رہے ہیں، جو پیغام بھجوا رہے ہیں. دیکھیں این آر او کی باتیں کرنے والے، ان کے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ یہ کس چیز کا این آر او دیں گے؟ این آر او تو انہوں نے جو دینا تھا وہ انہوں نے حاصل کیا. عمران خان صاحب نے اپنی ہمشیرہ کا کیس بچانے کے لیے این آر او، پتہ ہے کہ ادویات میں عامر کیانی صاحب کی اربوں روپے کی کرپشن کے چرچے ہیں، اس کو این آر او ملا. این آر او لینے کے بعد خسرو بختیار صاحب ابھی تک اسمبلی میں اور کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ آپ سونامی ٹریز کی بات دیکھ لیں، بی آر ٹی پشاور دیکھ لیں، فورن فنڈنگ کیس دیکھ لیں، بے شمار قصے. یہ تو صرف 2.5 سال کے وہ موٹے موٹے کارنامے ہیں. باقی کوئی نیب، کوئی ادارہ مجھے یہ بتائیں. ہمایوں صاحب ابھی بات کر رہے تھے، یہ ساری فگرز ایک طرف ہیں، لیکن علی صاحب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، ہر طرف سے سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ میاں صاحب بار بار اداروں کو ہی کیوں ہٹ کر رہے ہیں؟ بار بار اس پر تنقید کی گئی ہے نون لیگ پر، لیکن اس کے باوجود آج کے ٹویٹ میں بھی وہی بات سامنے آئی ہے. دیکھیں میں بھی اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اس بات کی میاں نواز شریف صاحب بارہا، مریم نواز صاحبہ وضاحت کر چکی ہیں کہ وہ اداروں کی بات نہیں کرتے، جبکہ ہم اداروں میں بیٹھے ہوئے چند لوگ جو اس پورے جمہوری نظام کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، جو اس کو سوبٹاج کرتے ہیں، جو پارٹیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پارٹیز کے لوگوں کو توڑتے ہیں. یہ کوئی آج سے تو سلسلہ نہیں شروع ہوا. یہ تو جب سے پاکستان بنا ہے آپ دیکھ لیں کہ کتنا ٹائم اس میں جمہوریت رہی ہے اور کتنا ٹائم مارشل لاء رہے ہیں. اور جب مارشل لاء نہیں بھی رہے تو مارشل لاء کی بنائی ہوئی پارٹیوں کی حکومت رہی ہے. تو مقصد یہ کہ اس سسٹم، ان اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ اداروں کو اپنے ڈومین میں رہ کر کام کرنے دیں. اب پاکستان کی بحالی، پاکستان میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے اور پاکستان کے عوام کو کوئی اچھے دیکھنے کو دن ملے. اس طرح آج آپ دیکھ لیں نا کہ جس حکومت کو یہ سو کالڈ مطلب ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کہنے کی اور پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آج دیکھیں کہ انہوں نے اکانومی کے کیا حالات، مہنگائی کس قدر بڑھ گئی ہے اور اوپر سے پیپلز پارٹی کا موقف اس پر جاننا چاہوں گا میں. ٹھیک ہے علی صاحب، مزید آپ سے گفتگو کرتا ہوں. پیپلز پارٹی کا اس پر موقف جان لیتے ہیں. سسی پلیجو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، جو کہ اس سسٹم کو سوبٹاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے علی گور صاحب، مزید آپ سے اسی حوالے سے گفتگو کرتا ہوں. سسی پلیجو صاحبہ یہ بتا دیجیے گا کہ بلاول بھٹو نے ابھی کچھ دن پہلے کہا ہے کہ ہم سے مذاکرات کے لیے رابطہ کرنا بند کر دو، ورنہ بہت ساری ایسی باتیں جو کہ سامنے منظر عام پر لے آؤں گا. اب یہ دھمکی دی جا رہی ہے بلاول کی طرف سے کہ ہم سے رابطے نہ کیے جائیں. آخر یہ رابطے کر کون رہا ہے؟ کیونکہ حکومت اپوزیشن دونوں کی طرف سے مذاکرات کی کوئی خواہش نظر نہیں آ رہی. یہ مذاکرات ہے کیا؟ کون کرنا چاہ رہا ہے اور کون یہ رابطے کر رہا ہے؟ یہ تو بتا دیں. تھینک یو فراز صاحب. پہلے تو ہمایوں صاحب کی طرف سے جو این آر او کے حوالے سے مسلسل ایک غلط بیانی کی گئی، میں اس کو رد کرتی ہوں. این آر او تو اب یہ حکومت ہم سے مانگنا چاہ رہی ہے اور آنکھیں بچھائی بیٹھی ہے. کوئی ڈائلاگ ابھی نہیں ہوگا کیونکہ ہماری جدوجہد پیسفل ہے اور آئین کے مطابق ہے. ہم کوئی غیر آئینی کوئی بات نہیں ہم نے کی. پی ڈی ایم ایک بہت انتہائی معتبر اہم پلیٹ فارم ہے جہاں سے جدوجہد جاری ہوئی ہے. اس کو دیکھتے ہوئے حکومت یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. اب جو آپ نے ابھی بات کی خان صاحب کے حوالے سے، وہ کیا سوال تھا آپ کا؟ کہ میرا سوال یہ ہے سسی پلیجو صاحبہ کہ بلاول نے کہا ہے کہ ہم سے مذاکرات کے لیے رابطے نہ کیے جائیں ورنہ وہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ کھول کر رکھ دیں گے. بہت ساری ان کے پاس ایسی چیزیں، انہوں نے ایک دھمکی دی ایک طرح سے. تو رابطے کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ دونوں طرف سے ابھی تک لگ یہی رہا ہے کہ کوئی بھی بات چیت مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہا. ٹھیک ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بہت بڑی پارٹی کے سربراہ ہونے کے ناطے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اب یہ جو این آر او کے چکر میں وہ اگر کوئی رابطہ کرانے کی یہ پی ٹی آئی بیک ڈور کوشش کر رہی ہے تو یہ نہیں ہونے چاہیے. اور ایک ہماری کوئی اپنے ذات کے لیے یہ چیز نہیں ہے. میڈم پی ٹی آئی تو کھل کے مخالفت کر رہی ہے نا رابطوں کی یا پھر مذاکرات کی، پھر وہ کیوں رابطے کرے گی؟ فراز صاحب میں بات مکمل کر لوں جیسے آپ نے سب کو موقع دیا. جی دیکھیں، ہم آئین کے مطابق جا رہے ہیں اور ہماری ساری پولیٹیکل فورس سے، کیونکہ 11 پارٹیز بڑی اہم ہیں، یہ ریل جیل سے گزری ہوئی ہیں. انہوں نے بڑے ہی جو ہے وہ پاکستان کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے سب نے بہت قربانیاں دی ہیں.
اب یہ سارے خوفزدہ ہو گئے. اچانک مولانا صاحب کے خلاف کوئی کیسز نہیں تھے نیب کے، وہ بھی آ گئے. اچانک یہ جو ہے این آر او کی بار بار یہ 34 پوائنٹس لے کر آتے ہیں، وہ آگے. آپ ہمارے پی ڈی ایم کی جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں ریزولوشن اور یہ جو مسودہ دیکھ لیں، اس میں ساری کی ساری بات عوام کے حوالے سے، آئین کی بالادستی اور جمہوریت کے لیے، اور نیب کے حوالے سے وکٹمائزیشن کے حوالے سے کوئی ایک بات کی گئی ہے جس میں صرف ایک ہی پوائنٹ ہے جس میں پورے پاکستان کے عوام کے حوالے سے جہاں جہاں لوگوں کو جو ہے وہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے، احتساب کے نام پر انتقام کرنے، اس کو ہم نے ضرور کنڈیم کیا. اس کا سدباب ضرور ہونا چاہیے. پاکستان میں جناح نے جو ملک بنایا تھا، ویلفیئر سوسائٹی اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی اس کا ہمیں کرنا، اور یہی عوام چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کو دیکھو، وہ 2 سال ہو چکے ہیں، اب وہ ڈیلیور نہیں کر سکے، اور اس کا خود ایڈمٹ کیا ہے خاتون نے. آج بھی یعنی اوکیزن ایک طرح کا تھا، بات انہوں نے دوسری کی. کل بھی پولیس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بات پولیس کی کرنی تھی، تنخواہوں کی کرنی تھی، بات پھر چیئرمین بلاول صاحب اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر غصہ وہ نکالتے ہوئے نظر آئے. اور وہ بھی حسرت لیے بیٹھے تھے کہ بھائی میں تو بادشاہ نہیں ہوں. یعنی ان کی دل میں خواہش ہے کیونکہ صدارتی نظام ہو، کوئی بادشاہتی سسٹم ہو، کوئی ایبسلوٹ پاور کی بات کی ہو تو پھر ان کے بس میں نہیں. آپ کو اسی نظام میں صاحبہ ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آخر یہ جو رابطے جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ کون کر رہا ہے. اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو پیپلز پارٹی بتا دیجیے کہ فلاں شخص ہیں جو ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، ان کا تعلق فلاں سے ہے. یہ تو بڑی عام سی سمپل سی بات ہے. اب یہ جو سارے پریشرز، یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی نہیں دے رہی؟ یہ سارے پی ڈی ایم کے جلسوں کو روکنے سے لے کر ہر قسم کی جو ڈس انفارمیشن ہے، افواہوں کا جو بازار گرم ہے، جو آرڈیننس فیکٹری کے ساتھ افواہوں کی فیکٹری، یہ آپ کو یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ وے میں یہ ساری چیزیں جو ہیں ظاہری بات ہے. اور اس میں ضرور اچھا سسی صاحبہ، آپ نے ابھی مولانا فضل الرحمان کا ذکر کیا کہ اب حکومت کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کے اوپر بھی کچھ پریشر یا پھر کیسز بنائے جا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کو نیب میں پیشی کے حوالے سے کئی بار بلایا گیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے نیب میں پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے تو سارے اثاثے ڈکلیئر ہیں. انہوں نے اسی حوالے سے کچھ بات کی ہے، وہ آپ کو سناتے ہیں، اور اس کے جواب میں عمران خان نے کیا بولا ہے وہ آپ کو سناتے ہیں. اس کے بعد ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں کفایت اللہ صاحب سے. مدینہ کی ریاست کے اندر جو خلیفہ وقت تھا وہ اکاؤنٹیبل تھا. عام آدمی حضرت عمر سے پوچھا مسجد میں کہ جی بتائیں آپ نے یہ کپڑے، نئے کپڑے کدھر سے لیے؟ اور حضرت عمر نے جواب دیا. یہ نہیں کہا جس طرح بھی یہ فضل الرحمان نے کہا جی میں تو خود صادق امین ہوں، میں نے خود ہی فیصلہ کر لیا، میں صادق امین ہوں، میں جواب دہ نہیں ہوں کسی کا. مفتی صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ مولانا اپنے آپ کو نیب کے سامنے پیش کرنے سے کتراتے کیوں ہیں، جب وہ خود کہتے ہیں کہ میں تو صادق اور امین ہوں، اور اس سے پہلے بھی جب نیب نے پیشی کے لیے انہیں بلایا تھا تو انہوں نے احتجاج کی دھمکی دے ڈالی تھی. آخر جے یو آئی چاہتی کیا ہے؟ کیوں اس طرح کے معاملات دیکھے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جی سر کہ آپ کی وجہ سے ہمارا جو موقف ہے وہ قوم تک پہنچ جاتا ہے. اب میرے خیال میں آپ مولانا صاحب کے لب و لہجے کو نہیں سمجھے نا. ہم نیب پہ اعتماد نہیں کر سکتے. ٹھیک، نیب سیاسی انجینئرنگ کے لیے ایک شریف لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک ادارہ بنا ہے، اور کوئی آدمی یہ نہیں چاہے گا کہ میں خواہ بدنام ہو جاؤں. ہمارا دعویٰ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت جتنی بھی پس منظر میں قیادت ہے قومی و ملکی، اس میں سب سے زیادہ ایماندار آدمی ہے. وہ علماء کے امام ہیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اتنی بات ضرور ہے کہ اگر بالفرض و تقدیر آپ احتساب کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سیاست کے نقطہ نظر سے نہ دیکھا جائے، سیاست کو الگ کیا جائے، جرم کو الگ کیا جائے. تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ اب اے پی سی کی میٹنگ ہوئی تو مولانا صاحب پر بتا دیا کہ جی آپ کا ٹرائل ہوگا، مفتی صاحب آپ اور کے خیال میں پی ڈی ایم بنا تو بتایا گیا جی آپ بتا رہا ہوں نا جی. ہماری اس کے اندر تجویز ہو سکتا ہے ہمایون صاحب اس سے اتفاق کریں. اگر آپ چوری کے خلاف مہم چلانا چاہتے ہیں تو آپ ایک فہرست بنائیں، اور اس فہرست کے اندر بڑے چور کو 1 نمبر پہ رکھیں، میرٹ سے کسی کی سفارش نہ ہو. نمبر 2 چور کو دوسرے نمبر پر رکھیں. اس طرح ایک فہرست بنائیں اور اوپر سے شروع کریں اور بے رحم احتساب کریں، فیئر اینڈ فری. چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے، اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے. اسی بات کو جاری رکھیں گے، ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क की सियासत की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर बात हो रही है। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हुमायूं अख्तर साहब, ससी बलेजो साहिबा मौजूद हैं, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं और अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, आपसे ये सवाल है कि JUI के अपने अंदर जो इस वक्त मामला देखे जा रहे हैं, अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि JUI शायद नून लीग की एक B टीम बनकर रह गई। यही वजह है कि अपनी जमात के अंदर छांटी का अमल शुरू हो चुका है। आप लोग तो हुकूमत गिराने चले थे, आपकी अपनी जमात के अंदर अब टूट फूट देखी जा रही है। इस मामले को, इस सिचुएशन को कैसे डिफाइन करेंगे? फराज, मेरा पहला सवाल आधा रहता है, मैं उसको पूरा करूं, हो सकता है आपको फायदा हो जाए। वक्त कम है, थोड़ा सा डिस्कशन हमने ज्यादा करनी है, तो काइंडली जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिएगा। फिर बात ही नहीं होगी। देखो, आप सवाल न करो जिसके जवाब में आपको नाखुशगवार सूरत हाल आती है। आपने ताकतवर को भी चोर कहना है, आपने वर्दी वाले को भी चोर कहना है। एक से शुरू करो, ऐसा तो नहीं 220 जनरल उसका आप छोड़ दें और फैसले करने बैठ जाएंगे ना, आप तो खुद फैसले करने लग जाएंगे। ये तो फिर मुनासिब नहीं होगा कि हम फैसले करने लग जाएं या आप फैसले करने लग जाएं। शक है आप पर ना। हम अगर अपने ऊपर सवाल उठेगा तो हम ये कहने लग जाएंगे फलां भी चोर, फलां भी चोर, उसको कहने लग जाएंगे, तो फिर हम अपना जवाब तो नहीं दे पाएंगे। मुफ्ती साहब, कौन पूछेगा? अर्ज ये मुफ्ती साहब कि जो आपसे सवाल पूछा जाए उसका जवाब दिया जाए, उसके बाद दूसरे का सवाल पूछा जाए ना। आप अपने ऊपर तो एहतसाब का जवाब नहीं दे रहे। नहीं, आपके सवाल की बात नहीं कर रहा मैं, मौलाना साहब की बात कर रहा हूँ। आप अपने ऊपर आने वाले सवाल का तो जवाब दे नहीं पा रहे, दूसरों को कह रहे हैं कि वो जवाब दे और वो जवाब दे। अर्ज ये है कि मौलाना साहब, अभी पार्टी के अंदर, जमात के अंदर जो टूट फूट शुरू हो गई है, 5 अरकान जिन्होंने आपसे इख्तिलाफ किया, लेकिन आपने सवाल नहीं करना। मुफ्ती साहब, आपकी अपनी जमात के लोगों ने इख्तिलाफ किया आपके साथ, आपने उनको निकाल दिया। मुझे बोलने का मौका नहीं देना। मुफ्ती साहब, आपके अपने बयानिए से आपके अपने लोग मुत्तफिक नहीं हैं, इस बात में सदाकत है या नहीं? हाजी है, सियासी जो है वो चोर है, सब चोरों कटोरे में ले और हम ताउन करेंगे। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या आपकी जमात के अपने लोग आपके बयानिए से इख्तलाफ नहीं रखते? 5 लोगों को आपने निकाल दिया। 29 तारीख को एक इजलास होने जा रहा है इस्लामाबाद में, जिसमें दावत दी गई है आपके उन तमाम लोगों को जो कि मौलाना साहब के बयानिए से इख्तलाफ रखते हैं। इस इख्तलाफ की क्या वजह है? पार्टी के अंदर टूट फूट हो रही है, हुकूमत आप गिराने चले थे, आपकी अपनी पार्टी टूटने जा रही है, क्या तफसीलात हैं? नहीं, खैर, ये आपका मफरूजा है। हमारी पार्टी अपनी जगह कायम है। कुछ लोगों ने इख्तिलाफ किया, इख्तिलाफ राय और होता आपने है, उनको निकाल बाहर किया, लेकिन हमने तो वो अमीर की इताअत जरूरी है ना। हमारी नजरियाती जमात है, कोई ऐसी बेट वालों की तरह तो नहीं है ना, PTI की तरह। यानी JUI के अंदर इख्तिलाफी सोच नहीं रह सकती। उसको कहते हैं आपने बोलने के लिए टाइम देना है ना। जी। मैं कहता हूँ जमात उसको कहते हैं कि सोच एक हो। सोच तभी एक होती है कि आपने अमीर की इताअत करनी, आपने बात कर ली, ये जमहूरी हक है, आपकी राय आ गई, उसके बाद शूरा ने तय कर दिया, फिर आपने अपनी राय पे इसरार नहीं करना, अब अमीर के साथ चलना है। अगर आपने अपनी राय रखनी है तो फिर आप उसको अमीर क्यों बनाते हो? अगर आप देखो कोई आदमी JUI में आएगा तो वो मौलाना फजल रहमान को अमीर भी मानेगा, उसकी पॉलिसी को फॉलो भी करेगा और अमीर की इताअत भी करेगा। अमीर की इताअत करनी है मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, अमीर की इताअत करनी है तो हाकिम की इताअत के हवाले से क्या ख्यालात हैं आपके? हाकिम की भी तो इताअत करनी जरूरी है। हाँ, हाकिम की इताअत बिल्कुल जरूरी है, बशर्ते कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी न करे। हाकिम के अपने उसूल हैं, अगर वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है कि इस मुल्क का हाकिम अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा है? अल्लाह ताला की नाफरमानी में किसी हाकिम की इताअत न की जाए। मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला की नाफरमानी का कोई वाकया शायद मेरी याददाश्त में तो नहीं है इस तरह का कोई मामला। ये तो सियासी मामला है, ये तो सियासी मामला है। आप इसको कहां लेकर जा रहे हैं? और हुसैन में क्या हुआ था? इमाम हुसैन ने यजीद की इताअत क्यों नहीं की? ठीक है मुफ्ती साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुफ्ती साहब, आपका पॉइंट आ गया। एक और इंतहाई अहम मामला नाजरीन, सेनेट इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात। मुफ्ती साहब, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपसे सवाल करूंगा, एक और अहम टॉपिक है, उसको भी डिस्कस करना है। आपका पॉइंट आ गया। इस तरह हम अल्लाह ताला की ये तो मुफ्ती साहब, सियासी मामले को मजहबी मामले की तरफ ले जा रहे हैं, ये एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो रही है यहाँ पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत शुक्रिया कि आपने अपना पॉइंट इसके ऊपर दिया। नाजरीन, सेनेट इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात जिसमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान वाज़े इख्तलाफात देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी पूरी तरह से इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती है, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारे ज़्यादातर जो रहनुमा है वो इसके मुखालिफ हैं। तो इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हुमायूं अख्तर साहब से इस डिस्कशन का स्टार्ट कर लेते हैं।
हुमायूं साहब ये बता दीजिएगा कि NRO तो नहीं देना, पूरी तरह से हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि NRO हम नहीं देंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त जिस पोजीशन में है वो शायद अपोजिशन की दीगर जमातों और नून लीग की बस में सवार नहीं होगी, उनकी जो पोजीशन है वो कुछ बेहतर होगी या फिर मुख्तलिफ होगी? मैं तो आपके प्रोग्राम के शुरू में कहा है, और बल्कि मैं 20 सितंबर से कह रहा हूँ कि ये PDM में जो पार्टीज हैं इनके इंटरेस्ट डाइवर्जिंग इंटरेस्ट हैं। एंड मैं आपसे आज आप रिकॉर्ड कर लीजिए कि पीपल पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। ये भी रिकॉर्ड कर लीजिए कि इस्तीफों के सिलसिले में PMLN टूटेगी। PMLN का वो तबका जो कि टोटली डिपेंडेंट है पार्टी पे, ओके, और उसके वोट बैंक के बगैर वो इलेक्ट ही नहीं हो सकता, वो शायद रोध हो के इस्तीफे दे दे, बाकी कोई नहीं देगा इस्तीफे PMLN में भी। तीसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ, देखिए अगर आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी देखें जो पाकिस्तान पीपल पार्टी और PMLN में साइन हुआ लंदन में 2006 में, इसकी शिक नंबर 23 ये कहती है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के जरिए होना चाहिए। अब हुमायूं साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर थोड़ी सी डिटेल में बात नहीं करनी है। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, आपकी इसी बात को ब्रेक के बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं अख्तर साहब ये बता दीजिएगा कि आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इश्यूज़ क्या हैं ओपन बैलेटिंग से, क्योंकि PTI की तरफ से ये कहा जा रहा है कि खुफिया राय शुमारी जो है उससे जो अरकान की खरीदो फरोख्त है, ये मामलात जो है ये सामने आते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर इख्तलाफ करती है। आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है ये बता दीजिएगा, फिर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर मौक़िफ़ जानना चाहूँगा। 2-3 चीज़ जी फराज। एक तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में जो साइन हुआ था, इसमें बेनजीर भुट्टो साहिबा मरूमा ने खुद साइन किया था नवाज शरीफ साहब के साथ, और उसमें शिक नंबर 23 के तहत उन्होंने भी मुतालबा किया था कि सेनेट के इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए होने चाहिए। तो हम कोई अनोखी चीज की बात नहीं कर रहे। दूसरा, हम पार्टी बरसर इक़्तिदार हैं, हमारी वफाक में और 3 सूबों में हुकूमत है। आमतौर पर अपोजिशन ये कह रही होती है कि धांधली नहीं होनी चाहिए, और हम बरसर इक़्तिदार पार्टी बैठे हुए हैं। हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल में ये धांधली का सिलसिला सेनेट इलेक्शन में ख़त्म किया जाए, और हम प्रपोज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं कि आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, क्योंकि हमारे पास एक फैसला था जिसमें MQM लोकल बॉडीज के सिलसिले में सिंध हाई कोर्ट में गई, और सिंध हाई कोर्ट ने फैसला किया कि लोकल बॉडीज सीक्रेट बैलेट से होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के एक 3 मेंबर बेंच ने शॉर्ट ऑर्डर दिया कि लोकल बॉडीज जो हैं वो ओपन बैलेट के जरिए होने चाहिए, और अब पाकिस्तान की लोकल बॉडीज ओपन बैलेट के जरिए होती हैं, और बहुत बड़ी एक धांधली की जो जड़ थी वो खत्म हो चुकी है। यही रहनुमाई लेने हम जा रहे हैं। अगर कोई और सिटिंग हुकूमत होती तो वो कभी भी ये ना करती, वो मौके से फायदा उठाती। को एक दो हुमायूं साहब, शो ऑफ हैंड पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ अरसा पहले इमरान खान साहब खुद भी ऐलान कर चुके हैं कि हम कानून साजी करेंगे और सेनेट इंतखाबात को शो ऑफ हैंड के जरिए कराने पर जोर देंगे। सर देखिए फराज, फर्क सिर्फ इसमें ये होना चाहिए सीक्रेट या नॉन सीक्रेट बैलेट। ठीक, ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, ये शो ऑफ हैंड्स के जरिए हो नहीं सकता, लेकिन ओपन बैलेट में इसके तरीकाकार इलेक्शन कमीशन आई एम श्योर निकाल सकता है कि ओपन बैलेट हो और सीक्रेट ना हो, और जो आइन कहता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वो इंप्लीमेंट हो सके। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग फॉर। ठीक है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जान लेते हैं। ससी पलेजो साहिबा ये बता दीजिएगा कि आज जरदारी साहब ने वाज़े तौर पर ये कह दिया है कि हम मैदान सेनेट का जो ये खाली नहीं छोड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी जानिब PDM का फैसला अभी होना बाकी है। अगर इत्तेहाद है तो आपका फैसला इलेक्शन में जाना, नून लीग का फैसला कि इलेक्शन में जाना है या नहीं जाना, बाइकआउट करना है। अगर इत्तेहाद है तो ये अबहाम आखिर है क्यों? फराज साहब, मुझे थोड़ा मौका दीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी देर से वही बात सुनती रही हूँ। अभी हुमायूं साहब ने भी जो कहा है इस हवाले से भी, पहली बात ये कि जो भी फैसला होगा PDM पे होगा, ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी CC से भी रुजू करेगी, मीटिंग होगी। जमहूरी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, हम 4 सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर। लेकिन अब ये है कि मैं ज़ाती तौर पर बहैसियत पार्लियामेंटेरियन, लेकिन एक पाकिस्तानी सिटीजन की भी समझती हूँ कि मैदान खाली वाकई नहीं करना चाहिए, और ज़मीनी इंतखाबात सेनेट में ज़रूर जाना चाहिए। सेनेट को वैसे भी
آپ خالی نہیں رکھ سکتے. اس حوالے سے پیپلز پارٹی نے بڑی پارلیمنٹری سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں. اب بہرحال جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ایک کنسنسس کے ساتھ پی ڈی ایم اے کے پلیٹ فارم. دوسری چیز یہ ابھی جو شو آف ہینڈ کی بات ہو رہی تھی, 2 سالوں میں کسی نے ان کو نہیں روکا, لیکن یہ خود پارلیمنٹ سے ابھی بھی پارلیمنٹ کو تالے ہیں, ابھی بھی ریکویزیشن ہم نے ڈالی ہوئی ہے, تبھی سیشن ہوگا, لیکن 1-2 دن میں وہ بھی کوشش کریں گے کہ ختم کریں سینٹ کا پہ. تو صورتحال پھر بھی سینٹ قومی اسمبلی سے سینٹ نے کوشش کی ہے کہ جتنی بھی اسٹرینتھ ہو وہ لیجسلیشن کے حوالے سے یا کچھ. اب یہ کہ یہ 2 سال پہلے بھی یہ لے کر آ سکتے تھے. اب کوئی بھی اہم چیز ہوتی ہے, پالیسی ہوتی ہے, جس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یا اس وقت سے ہمیں ڈائریکشن لینی ہوتی ہے, یا اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. یا تو یہ ہمارے صدر دوڑتے ہیں, وہاں سے ریفرنس قاضی فائز صاحب کے دوسرے کے ایسے آئے ہیں, یا آئلینڈس کے حوالے سے کنٹروورشل اور صوبوں کے خلاف یا لوگوں کے جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس سے وہ کلیش کرتے ہیں, کہ وہ ان کو تو صدر صاحب کو تو استعفیٰ دینا چاہیے. یا یہاں یہ بات جو ابھی شو آف ہینڈ کی اور یہ کر رہے ہیں, تو یہ بھی آئین کی آپ ہاں, تو اس میں ضرور ایک تو آپ کو پتا ہے سینٹ میں تو ہم کافی عرصے سے یہ بات کر رہے تھے. رضا صاحب جب تھے چیئرمین سینٹ, تو انہوں نے ایک کمیٹی آف ہول جو ہے وہ انہوں نے فارم کیا, ہم سب اس میں تھے, اور وہاں یہ طویل ترین بحث ہوئی, اور اس میں بھی رپورٹ وہ یہ حکومت پڑھ سکتی ہے. ان کے ممبرس جو ہے اس وقت اپوزیشن میں تھے ہمارے ساتھ, شبلی فراز صاحب, سوادی صاحب, یہ سارے لوگ. ایک چیز یہ, ہم یہ نہیں کہتے یہ کوئی لیجسلیشن نہیں, لیکن کم سے کم پارلیمنٹ میں تو یہ لے کر آئے نا. یہ رات کے بیچ میں یہ ایک چوروں کی طرح کوئی چیز آتی ہے, اور سپریم کورٹ میں بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں, مجھے پتا ہے سپریم کورٹ یہی کہے گی. آپ کا پوائنٹ آ گیا, وقت میرے پاس کم ہے. نون لیگ کا اس پر میں موقف جاننا چاہوں گا, آپ کی اتحادی جماعت ہے نون لیگ. علی گوہر صاحب, یہ بتا دیجیے گا کہ نون لیگ آخر سینٹ اور ضمنی انتخابات کے حوالے سے کسی ڈیسیجن پر کیوں نہیں پہنچ پا رہی؟ بائیک آؤٹ کرنا ہے یا حصہ لینا ہے, کیوں ڈیسیجن نہیں ہو پا رہا؟ کیا کسی گرین سگنل کا انتظار ہے, یا پھر نون لیگ کو اس تمام تر معاملے میں آئسولیشن کا کوئی خطرہ موجود ہے؟ شکریہ فراز. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو ہے وہ آپس میں باہمی اتفاق کے ساتھ ہی طے کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے ان کے پروپوگنڈے کے باوجود جو ڈیٹس اناؤنس کی, ہر ڈیٹ پر انہوں نے جلسہ کیا, اگرچہ انہوں نے جھوٹے مقدمات بنائے, رکاوٹیں کھڑی کی, سارا کچھ فیس کیا, لیکن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہر اس شہر میں اس وقت اور اس ٹائم پہ جلسہ ہوا جس کا پی ڈی ایم کی قیادت نے فیصلہ کیا. اس پر اختلاف رائے نہیں ہے, آپس میں مشاورت کا عمل جاری ہے. جو بھی مشاورت کے بعد فیصلہ ہوگا, چاہے وہ لیکن علی صاحب, آپ کی سب سے بڑی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی تو ڈیسیجن لے چکی ہے الیکشن میں جانے کا. نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ڈیسیژن نہیں لے چکی. انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے جو کہ وہ پی ڈی ایم کی قیادت کے سامنے رکھیں گے. اس کے بعد جو فیصلے ہوں گے وہ پی ڈی ایم کی سیاست چلے گی. ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے, اور وہ یہ ایجنڈا ہے کہ اس غیر جمہوری حکومت کو جمہوری طریقے کے ساتھ ہٹانا. ہم نہیں چاہتے کہ اس کو کسی غیر جمہوری طریقے کے ساتھ ہٹا کے پھر ان کو مظلوم بننے کا موقع دیا جائے. اور جہاں تک یہ سینٹ کے الیکشن تھے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ 2.5 سال سو رہے تھے اس وقت, تو ان کی یہ صورتحال, یہ مشاورت کی بات کرتے ہیں. جب انہوں نے کرونا کے اوپر میٹنگ کال کی, عمران خان صاحب اپنی بات کر کے اٹھ گئے, اور ادھر لیڈر آف اپوزیشن بیٹھے تھے شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب بیٹھے تھے, اور انہوں نے بات سننا تک گوارا نہ کی. اس کے بعد آج یہ اپنے ممبران سے خائف ہیں. ان کو راتوں رات پتا چلا کہ بھائی ہمارے ممبران جو ہیں وہ ہماری پالیسی, مہنگائی, کرپشن سب سے تنگ آ چکے ہیں. ٹھیک ہے علی صاحب, یعنی سینٹ اور ضمنی انتخابات میں حصہ لینے یا نہ لینے کا فیصلہ نون لیگ نے پوری طرح سے پی ڈی ایم پر چھوڑ رکھا ہے. ووٹ دے دیں گے. ٹھیک ہے, یہ فیصلہ جو ہے, یہ جو فیصلہ ہے انتخابات میں حصہ لینے یا نہ لینے کا, یہ آپ لوگوں نے پی ڈی ایم پر پوری طرح سے چھوڑ رکھا ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب سے جاننا چاہوں گا. مفتی صاحب, بہت کم وقت ہے میرے پاس, شارٹلی بتا دیجیے گا کہ آپ کا اس پر کیا موقف ہے. سینٹ انتخابات اور ضمنی انتخابات کے حوالے سے یہ جو ایک ابہام دیکھا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اس میں جانا چاہ رہی ہے, نون لیگ اس میں نہیں جانا چاہ رہی, اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ اور یہ بھی خبریں ہیں کہ مولانا صاحب کوششیں کر رہے ہیں کہ جو یہ دھرنوں کی سیاست ہے, جو احتجاج کی سیاست ہے, اسی کو فروغ دیا جائے. نہیں, ابہام تو سوال کرنے والے کے ذہن میں ہے. ابھی فیصلہ ہوا نہیں. فیصلہ ہو جائے, کوئی ایک پارٹی توڑ دے, پھر آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے. اب اس پر فیصلہ نہیں ہوا.
اب پیپلز پارٹی نے ایک رائے دی ہے تو یہ رائے پی ڈی ایم میں جائے گی. ابھی تک جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں فراز وہ تمام اتفاقی فیصلے ہوئے, اختلافی نہیں ہوئے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ حکومت کو گھر بھیجنے تک ہمارے درمیان اتفاق رہے گا اور یہ بھی اتفاق سے طے ہو جائے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا کہنا ہے کہ تمام اتفاقی فیصلے ہیں, لیکن ایسے میں اگر زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو ہر صورت میں میدان خالی نہیں چھوڑیں گے تو یہ پھر کیا معاملہ ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. وقت یہاں پر ختم ہو چکا ہے, بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے مفتی صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہمارے پاس. مفتی کفایت اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے, سسی پلیجو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, ہمایوں اختر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور نون لیگ کے رہنما علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.